حیوانات کا، زوالوجی، علم حیوانات، زوالوجی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 38 میں، ہر جانور جو زمین پہ چلتا ہے، ہر پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے، ہم نے انہیں انسان جیسے گروہوں میں رہنا سکھایا ہے. We have made them to live in communities like the human beings, the animals and the birds. اور آج سائنس تسلیم کرتا ہے کہ جانور اور پرندے بھی انسان جیسے گروہوں میں رہتے ہیں. They live in communities. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں، 68 اور 69 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے کہ وہ اپنا چھتا بنائیں پیڑ میں، پہاڑ میں، انسان جہاں رہتے ہیں وہاں، اور مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ ہم نے سکھایا شہد کی مکھی کو مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے؟ سن 1973 میں 1973 میں ایک مشہور سائنسداں جس کا نام تھا فون فریش، اس کو نوبل پرائز ملا ڈسکرائب کرنے کے لیے دا بہیویئر آف دا بی اینڈ ہاؤ دے فائنڈ دا اسپیشیس پاتھ آف دا لارڈ. اس کو نوبل پرائز ملا شہد کی مکھی کے بارے میں ریسرچ کرنے کے لیے. اور فون فریش کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مد مکھی، شہد کی مکھی ایک نیا باغیچہ ڈھونڈتی ہے اور ایک نیا پھول ڈھونڈتی ہے جس سے نیکٹر کو لیا جا سکتا ہے، وہ اپنے دوست سے جا کے کہتی ہے یہ نئے پھول کی دشا، اس نئے پھول تک کس طریقے سے پہنچنا اس کا نقشہ بتاتی ہے اپنے بدن کو ہلانے سے، جسے سائنس میں کہتے ہیں بی ڈانس، شہد کے مکھی کا ناچنا. اپنے بدن کو ہلانے کے ذریعے وہ بتاتی ہے کس طریقے سے اس نئے پھول کی طرف آپ پہنچ سکتے ہیں. اور یہ آج سائنس جانتا ہے ڈیو ٹو ہائی فوٹوگرافک میتھڈز. اور قرآن میں جو شہد کی مکھی جو کام کرتی ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں ورکر بی، اس کا جنس کہا گیا ہے کہ وہ ہے فیمینن، وہ مؤنث ہے. عربی میں کہا گیا فصل کی کلی، مطلب مؤنث. انسان پہلے سمجھتے تھے کہ وہ کام کرنے والی شہد کی مکھی ہے مذکر، میل ہے. اسی لیے شیکسپیئر اپنی کتاب میں لکھتا ہے ہنری دا فورتھ میں کہ سولجر بیز، مرد شہد کی مکھی آپس میں بات کرتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں راجا کے پاس. آج سائنس کہتی ہے کہ جو کام کرنے والے شہد کی مکھی وہ مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے، دے آر فیمینائن. اور وہ راجا کے پاس جا کے رپورٹ نہیں کرتی، وہ رانی کے پاس جا کے رپورٹ کرتی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید 1400 سال پہلے اس ورکر بی کا جنس بھی بتاتا ہے کہ فیمینن ہے، مؤنث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 41 میں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو مددگار بناتے ہیں ان کی مثال ہے مکڑی جیسی، لائک اے اسپائڈر. اور مکڑی اپنے لیے گھر بناتی ہے اور مکڑی کا گھر کمزور ہے. قرآن مجید میں یہ کہنے کے علاوہ کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار بناتے ہیں وہ اپنا گھر ویب جیسا، جالا جیسا گھر بناتے ہیں جو کمزور ہے، نازک ہے. اس کے علاوہ یہ اشارہ کر رہا ہے، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ many a time the female spider kills the male spider. مکڑی مکڑے کا قتل کرتی ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ بتانے کے علاوہ کہ جو جال مکڑی کا کمزور ہے، یہ بھی بتاتی ہے کہ فیملی ریلیشن شپ، گھر میں کیسا برتاؤ ہے. مکڑی کئی بار مکڑے کا قتل کرتی ہے اور کہا جاتا ہے بلیک وڈو، کالی ودوا یا کالی بیوہ. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں سورہ نمبر 27 آیت نمبر 17 اور 18 میں، سلیمان علیہ السلام کے آگے ان کی فوج تھی، جن کی، انسانوں کی اور پرندے کی. اور جب وہ چوٹی کی وادی کی طرف جا رہے تھے، ایک چوٹی کہتی ہے دوسرے چوٹیوں سے کہ آپ اپنے بل میں چلے جاؤ،
ورنہ سلیمان علیہ السلام انجانے میں ہمیں کچل لیں گے. لوگ کہیں گے کیسی کتاب ہے یہ قرآن مجید, چوٹی آپس میں بات کر رہے ہیں, یہ تو پریوں والی کہانی ہے قرآن مجید, چوٹی آپس میں بات کرتی ہے. آج سائنس یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جانور, کوئی بھی انسیکٹ جو انسان کے سب سے قریب ہے بیہیویئر میں, جس طریقے سے زندگی بسر کی جاتی ہے, وہ ہے چیٹی. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جس طریقے سے انسان مرنے کے بعد انسانوں کو دفن کرتے ہیں, اس طریقے سے چیٹی بھی مرنے کے بعد دوسرے چیٹی کو دفن کرتی ہے. جس طریقے سے دے سوفسٹیکیٹڈ لیبر, چیٹی کے پاس بھی جب وہ کام کرتے ہیں, مینیجر ہے, سپروائزر ہے, فورمین ہے, ورکر ہے, چیٹی اکثر مل کے بات کرتی ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے دے ہیو اے سوفسٹیکیٹڈ میتھڈ آف کمیونیکیشن, ان کے بات چیت کرنے کا طریقہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ چیٹی اکثر سامان کا لین دین کرتی ہے سوق میں. دے ہیو مارکیٹ پلیسز ویئر دے ایکسچینج گڈز. ہمارے وہاں سوق ہے نا, کیا کہتے ہیں, مارکیٹ, جہاں ہم لین دین کرتے ہیں. اس طریقے سے چیٹی بھی مارکیٹ ان کی ہوتی ہے خود کی, جہاں لین دین کرتی ہے چیزوں کی. آج سائنس یہ کہتی ہے جب چیٹی کوئی دانا کو جمع کرتی ہے اور اس دانے میں بڈنگ ہوتا ہے, تو چیٹی اس دانے کے بڈ کو کاٹتی ہے, جیسا وہ جانتی ہے کہ بڈنگ ول کاز راٹنگ آف دا گرین, بڈنگ کے وجہ سے وہ دانا سڑ جائے گا. اور اگر وہ دانا بھیگ جاتا ہے بارش میں, چیٹی اس دانے کو سورج کی روشنی میں لے آتی ہے سکھانے کے لیے, پھر واپس لے جاتی ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں چیٹیاں دانے کو لے کے جا رہی, کہاں لے کے جا رہی ہے؟ سکھانے کے لیے, پھر سے واپس لے جاتی ہے جمع کرنے کے لیے. جیسا وہ جانتی ہے کہ ہیومیڈیٹی ول کاز راٹنگ آف دا گرین, وہ جانتی ہے کہ پانی کے ذریعے یہ دانا سڑ جائے گا, وہ لے کے آتی ہے سکھانے کے لیے سورج کی روشنی میں. قرآن مجید چیٹی کے بارے میں ذکر کرتا ہے 1400 سال پہلے. اب ہم ذکر کریں گے میڈیسن کے بارے میں, کریں گے علم حیاتیات, بایولوجی کے بارے میں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30, جس آیت کی تلاوت کی میں نے اس تقریر کے پہلے, اس کے آخری بھاگ میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ ہے أَفَلَا يُؤْمِنُونَ, ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا. آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے ریگستان میں جہاں پانی کی قلت تھی, وہاں قرآن مجید میں لکھا ہے ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی. کون اسے مان سکتا تھا اس وقت؟ آج جب سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہر جاندار چیز میں سیل ہے, اس کا بیسک پارٹ ہے سائٹوپلازم, جس میں 80% پانی ہے, اور ہر لیونگ آرگینزم میں 50 سے 90% پانی ہے, اور ہر جاندار چیز کو جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 45 میں ہم نے ہر جانور کو پانی سے بنایا. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 54 میں ہم نے ہر انسان کو پانی سے بنایا ہے. اب ہم ذکر کریں گے علم نباتات کا. نباتات کے معنی ہے باٹنی. ہمیں پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے, مؤنث اور مذکر. یہ حال ہی میں جب سائنس ترقی کا پتا چلا کہ پیڑ پودے میں بھی مذکر اور مؤنث ہے, جنس ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 53 میں, آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے پیڑ اور پودے جوڑوں میں پیدا کرتا ہے, مؤنث اور مذکر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 3 میں کہ ہر پھل ہم نے بنایا جوڑے میں 2 اور 2. آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے جو ہم نے حال ہی میں جانا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے, مؤنث اور مذکر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 49 ہم نے ہر چیز جوڑے میں بنائی. تو جاندار ہے یا جاندار نہیں ہے, ہر چیز ہم نے جوڑے میں بنائی. مثال کے طور پہ الیکٹریسٹی ہے, فینومینا آف الیکٹریسٹی, اس میں بھی جوڑے ہے, پازیٹیو اینڈ نیگیٹو, الیکٹرانز اینڈ پروٹونز.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 36 میں، ہر چیز جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، ہر انسان کو ہم نے جوڑے میں بنایا ہے، اور جو چیز انسان جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں اس کو بھی ہم نے جوڑے میں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیز جوڑے میں بنائی ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے علم کی مکھی ایک نیا باغیچہ ڈھونڈتی ہے اور ایک نیا پھول ڈھونڈتی ہے جس سے نیکٹر کو لیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے دوست سے جا کے کہتی ہے یہ نئے پھول کی دشا، اس نئے پھول تک کس طریقے سے پہنچنا اس کا نقشہ بتاتی ہے اپنے بدن کو ہلانے سے، جسے سائنس میں کہتے ہیں بی ڈانس، شہد کے مکھی کا ناچنا۔ اپنے بدن کو ہلانے کے ذریعے وہ بتاتی ہے کس طریقے سے اس نئے پھول کی طرف آپ پہنچ سکتے ہیں، اور یہ آج سائنس جانتا ہے ڈیو ٹو ہائی فوٹوگرافک میتھڈز۔ اور قرآن میں جو شہد کی مکھی جو کام کرتی ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں ورکر بی، اس کا جنس کہا گیا ہے کہ وہ ہے فیمینن، وہ مؤنث ہے۔ عربی میں کہا گیا فصل کی کلی، مطلب مؤنث۔ انسان پہلے سمجھتے تھے کہ وہ کام کرنے والی شہد کی مکھی ہے مذکر، میل ہے۔ اسی لیے شیکسپیئر اپنی کتاب میں لکھتا ہے ہنری the 4 میں کہ سولجر بیز، مرد شہد کی مکھی آپس میں بات کرتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں راجا کے پاس۔ آج سائنس کہتی ہے کہ جو کام کرنے والے شہد کی مکھی وہ مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے، دے آر فیمینائن، اور وہ راجا کے پاس جا کے رپورٹ نہیں کرتی، وہ رانی کے پاس جا کے رپورٹ کرتی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید 1400 سال پہلے اس ورکر بی کا جنس بھی بتاتا ہے کہ فیمینن ہے، مؤنث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 41 میں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو مددگار بناتے ہیں ان کی مثال ہے مکڑی جیسی، لائک اے اسپائڈر۔ اور مکڑی اپنے لیے گھر بناتی ہے اور مکڑی کا گھر کمزور ہے۔ قرآن مجید میں یہ کہنے کے علاوہ کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار بناتے ہیں وہ اپنا گھر ویب جیسا، جالا جیسا گھر بناتے ہیں جو کمزور ہے، نازک ہے۔ اس کے علاوہ یہ اشارہ کر رہا ہے، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ مینی اے ٹائم دا فیمیل اسپائڈر کلز دا میل اسپائڈر، مکڑی مکڑے کا قتل کرتی ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ بتانے کے علاوہ کہ جو جال مکڑی کا کمزور ہے، یہ بھی بتاتی ہے کہ فیملی ریلیشن شپ، گھر میں کیسا برتاؤ ہے۔ مکڑی کئی بار مکڑے کا قتل کرتی ہے اور کہا جاتا ہے بلیک وڈو، کالی ودوا یا کالی بیوہ۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں سورہ نمبر 27 آیت نمبر 17 اور 18 میں، سلیمان علیہ السلام کے آگے ان کی فوج تھی، جن کی، انسانوں کی اور پرندے کی، اور جب وہ چوٹی کی وادی کی طرف جا رہے تھے، ایک چوٹی کہتی ہے دوسرے چوٹیوں سے کہ آپ اپنے بل میں چلے جاؤ ورنہ سلیمان علیہ السلام انجانے میں ہمیں کچل لیں گے۔ لوگ کہیں گے کیسی کتاب ہے یہ قرآن مجید، چوٹی آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ تو پریوں والی کہانی ہے قرآن مجید، چوٹی آپس میں بات کرتی ہے۔ آج سائنس یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جانور، کوئی بھی انسیکٹ جو انسان کے سب حیوانات کا، زوالوجی، علم حیوانات، زوالوجی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 38 میں، ہر جانور جو زمین پہ چلتا ہے، ہر پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے، ہم نے انہیں انسان جیسے گروہوں میں رہنا سکھایا ہے۔ We have made them to live in communities like the human beings, the animals and the birds۔ اور آج سائنس تسلیم کرتا ہے کہ جانور اور پرندے بھی انسان جیسے گروہوں میں رہتے ہیں، they live in communities۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں، 68 اور 69 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے کہ وہ اپنا چھتا بنائیں، پیڑ میں، پہاڑ میں،
इंसान जहां रहते हैं वहां, और महारत के साथ अपना रास्ता ढूंढे। अल्लाह ताला क्या कहना चाहता है जब कहता है कि हमने सिखाया शहद की मक्खी को महारत के साथ अपना रास्ता ढूंढे? सन 1973 में 1973 में एक मशहूर साइंसदां जिसका नाम था फॉन फ्रेश, उसको नोबेल प्राइज मिला डिस्क्राइब करने के लिए द बिहेवियर ऑफ द बी एंड हाउ दे फाइंड द स्पेशियस पाथ ऑफ द लॉर्ड। उसको नोबेल प्राइज मिला शहद की मक्खी के बारे में रिसर्च करने के लिए। और फॉन फ्रेश कहते हैं कि जब भी कोई मधुमक्खी शहद से करीब है बिहेवियर में, जिस तरीके से जिंदगी बसर की जाती है, वो है चींटी। आज साइंस ये कहती है कि जिस तरीके से इंसान मरने के बाद इंसानों को दफन करते हैं, उस तरीके से चींटी भी मरने के बाद दूसरे चींटी को दफन करती है। जिस तरीके से दे सोफिस्टिकेटेड लेबर, चींटी के पास भी जब वो काम करते हैं, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, फोरमैन है, वर्कर है, चींटी अक्सर मिलकर बात करती है। आज साइंस ये कहती है दे हैव अ सोफिस्टिकेटेड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। उनके बातचीत करने का तरीका बहुत आला दर्जे का है। साइंस ये कहती है कि चींटी अक्सर सामान का लेन देन करती है सूख में। दे हैव मार्केट प्लेसेस वेयर दे एक्सचेंज गुड्स। हमारे वहां सूख है ना, क्या कहते हैं, मार्केट, जहां हम लेन देन करते हैं। उस तरीके से चींटी भी मार्केट उनकी होती है खुद की, जहां लेन देन करती है चीजों की। आज साइंस ये कहती है जब चींटी कोई दाना को जमा करती है और उस दाने में बडिंग होता है, तो चींटी उस दाने के बड को काटती है, जैसा वो जानती है कि बडिंग विल कॉज रॉटिंग ऑफ द ग्रेन। बडिंग के वजह से वो दाना सड़ जाएगा। और अगर वो दाना भीग जाता है बारिश में, चींटी उस दाने को सूरज की रोशनी में ले आती है सुखाने के लिए, फिर वापस ले जाती है। हम अक्सर देखते हैं चींटियां दाने को लेके जा रही, कहां लेके जा रही है? सुखाने के लिए, फिर से वापस ले जाती है जमा करने के लिए। जैसा वो जानती है कि ह्यूमिडिटी विल कॉज रॉटिंग ऑफ द ग्रेन, वो जानती है कि पानी के जरिए ये दाना सड़ जाएगा, वो लेके आती है सुखाने के लिए सूरज की रोशनी में। कुरान मजीद चींटी के बारे में जिक्र करता है 1400 साल पहले। अब हम जिक्र करेंगे मेडिसिन के बारे में, करेंगे इल्म हयातियात, बायोलॉजी के बारे में। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30, जिस आयत की तिलावत की मैंने इस तकरीर के पहले, उसके आखिरी भाग में अल्लाह ताला फरमाते वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन है अफला युमिनून। हमने हर जानदार चीज को पानी से बनाया। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले रेगिस्तान में जहां पानी की किल्लत थी, वहां कुरान मजीद में लिखा है हर जानदार चीज हमने पानी से बनाई। कौन उसे मान सकता था उस वक्त? आज जब साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता चलता है कि हर जानदार चीज में सेल है, उसका बेसिक पार्ट है साइटोप्लाज्म, जिसमें 80% पानी है, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में 50 से 90% पानी है, और हर जानदार चीज को जीने के लिए पानी की जरूरत है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 45 में हमने हर जानवर को पानी से बनाया। कुरान मजीद में लिखा है सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 54 में हमने हर इंसान को पानी से बनाया है। अब हम जिक्र करेंगे इल्म नबातात का। नबातात के मानी है बॉटनी। हमें पहले यह नहीं पता था कि पेड़ पौधे में भी जिन्स है, मुअन्नस और मुज़क्कर। ये हाल ही में जब साइंस तरक्की का हमें पता चला कि पेड़ पौधे में भी मुज़क्कर और मुअन्नस है, जिन्स है। कुरान